بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور کچھ اہم حقائق آپ کی خدمت میں جی۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان میں بہت زیادہ ایک خاص طور پہ کبھی کبھی یہ آواز اٹھتی ہے اور بہت ہی زوردار طریقے سے آواز اٹھتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہونے چاہیے، اسرائیل کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے، اور اگر باقی ملک اسلامی ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو مان رہے ہیں تو ہمیں بھی مان لینا چاہیے، اور ہم بلا وجہ کیوں اسرائیل کے ساتھ اپنی دشمنی ایک ملک دشمن بنایا ہوا ہے۔ اور اگر مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے تعلقات قائم کر رہے ہیں، ترکی کے موجود ہیں، مصر کے موجود ہیں، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے، اور ہم جو ہیں وہ کیوں ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، جبکہ فلسطین کے یاسر عرفات ہوں یا محمود عباس ہوں وہ بھی اسرائیل کا وزٹ کر چکے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپس میں ملتے ملاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں خواہ ایک بیل مجھے مار ایک دشمن پیدا کیا ہوا ہے اور اس دشمن کو انڈیا کے ساتھ کھل کھیلنے کا موقع ملا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس کو جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کو نہ صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، میں آپ سے رپورٹ شیئر کرتا ہوں، یہ اسرائیل کے ہی اخبارات نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے، اور یہ اسرائیل کا جو خفیہ ادارہ ہے اسی کی یہ رپورٹ ہے جو کہ آج تقریباً 40 سال کے بعد منظر عام پہ آئی ہے۔ 40 سال کے بعد آپ یوں کہہ لیں کہ خفیہ دستاویزات منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں اسرائیل نے پاکستان کا جو جوہری پروگرام تھا اس کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اور پاکستان کے جوہری پروگرام کو جو کمپنیاں میٹیریل فراہم کر رہی تھیں کسی نہ کسی صورت میں، اس پہ حملے ہوئے تھے اس وقت 1980s میں، 1980 میں حملے ہوئے تھے، اور حملے بھی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ہوئے تھے، باقاعدہ طور پہ دھماکے کروائے گئے تھے ان کمپنیوں کے آفیسز میں۔ تو وہ کس نے کروائے تھے؟ یہ بتا دوں کہ ایک پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس یہ جوہری طاقت بنا اور خاموشی سے بنا، اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر اس وقت کے انہوں نے کیا رول ادا کیا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے، پاکستان کس طریقے سے یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ ایران جو ہے وہ جب بھی قریب پہنچتا ہے اپنے جوہری توانائی کے حاصل ہونے کے جوہری پروگرام کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کو کئی دفعہ تباہ کیا جا چکا ہے، اور اب پھر ان کے جو جوہری سائنسدان تھے، جو ہیڈ تھے جوہری پروگرام کے، ان کو بھی قتل کیا گیا، ان کے جنرل سلیمانی کو بھی قتل کیا گیا اور عراق میں کیا گیا، تو یہاں تک کہ جاسوس پکڑے گئے۔ تو یہ سارے حربے پاکستان پہ بھی اسرائیل نے اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے کچھ اور ملکوں نے سارے حربے استعمال کیے، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ان تمام شرپسندوں سے۔ اب یہ تل ابیب کی رپورٹ ہے، تل ابیب سے یہ رپورٹ ہے، یہ سوئس اخبار ہے، اس کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں جن کمپنیوں نے مدد فراہم کی، را مٹیریل خام مال جنہوں نے مہیا کیا، ان پر جو حملے کیے گئے تھے 1980 کی دہائی میں، وہ سب کے سب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے کیے تھے۔ اور سوئس اخبار کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 1980 کے عشرے میں پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں مدد فراہم کرنے والی سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی کمپنیوں پر جتنے حملے ہوئے ممکنہ طور پر وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے کیے تھے۔ اب سوئٹزرلینڈ ڈاکٹر اے کیو خان بھی وہیں سے شفٹ ہوئے تھے یہاں پہ، اور جاب چھوڑ کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے اپنے تعلقات بھی تھے، اور جیسے باقی ممالک کھلی منڈیوں سے چیزیں خریدتے ہیں، پاکستان نے بھی خریدیں، اور اس پہ پاکستان کو
یہ دھمکیاں دیتے رہے، جبکہ خود یہ سارے کام اسی طریقے سے انہوں نے کہیں کیے، اور یہ ساری چیزیں کوئی جتنے بھی جوہری طاقت کے حامل ملک ہیں انہوں نے سب کچھ کوئی اپنے گھر میں نہیں بنایا، بلکہ اسی طرح سے مختلف کمپنیوں سے مدد لی گئی، اور اسرائیل کی جرمن اور سوئس کمپنیوں کو ممکنہ دھمکیوں اور حملوں کا جو مقصد تھا جی وہ یہی تھا کہ ان کمپنیوں کو یہ دھمکیاں بھی دی گئیں، دھماکے بھی کروائے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کو خام مال کی فراہمی بند کریں اور پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی مدد اور تعاون نہ کریں، یہ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور پھر پاکستان نے، کیونکہ ان کو ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان اور ایران ملے ہوئے ہیں اور ان کا بھی آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، اس لیے اسرائیل اور امریکہ نے دونوں کو مشترکہ طور پہ اپنا دشمن بنایا تھا، اور ایران پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے، پاکستان پہ یہ حملہ نہیں کر سکے، بلکہ پاکستان میں جتنی بھی ایفرٹس کی گئیں ان کو ڈیفیوز کیا گیا، یہاں تک کہ یہ کوہٹا میں کچھ سفیر جو ہیں یعنی کہ سفارتکار وہ بھیس بدل کے کوہٹا کے آس پاس دیکھے گئے تو ان کی پٹائی بھی کروائی تھی، جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے ان کی پٹائی کروائی تھی، ہمارے اداروں نے ان کی پٹائی کی تھی اور اسی لیے کی تھی، اور اس وقت اصل میں افغان جنگ چل رہی تھی رشیا کے خلاف، تو اس لیے بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو 100% ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آگے جا کے اس کا بھی ہے کہ اس وقت صدر تھے جمی کارٹر، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ انہوں نے حملہ کرنے کے بجائے یہ آپشن لیا کہ جو میٹیریل آ رہا ہے پاکستان کو ان کمپنیوں کو دباؤ میں لایا جائے، اور جب خام مال ہی نہیں آئے گا تو پاکستان خود بخود ہی وہ یہ جوہری طاقت حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ کچھ چیزیں ہماری رکی تھیں اور کچھ انسٹرومنٹس بھی، تو اس کو ہم نے پھر مقامی طور پہ بھی تیار کیا، اور مقامی طور پہ بھی ہمارے پاس ایسی ایکسپرٹس تھے اس زمانے میں بھی، تو وہ بھی ایک الگ سے ایک انکشاف بھری کہانی ہے جو کہ خود جوہری سائنسدان بتاتے ہیں۔ اسی لیے یہ لیٹسٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹر اے.کیو خان کو بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جناب سلطان محمود جو ہیں ان کو بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 2021 میں جاری سرکاری دستاویز میں پاکستان کو جوہری پروگرام کے لیے پرزے فراہم کرنے والی 1 درجن جرمن اور سوئس کمپنیوں کے نام بھی دیے گئے ہیں، اور پاکستان کے جوہری پروگرام کی پیش رفت کے دوران 3 کمپنیوں پر دھماکے کروائے گئے، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، املاک کو نقصان پہنچا تھا، اور حملوں کے بعد کمپنیوں کو نامعلوم کالر کی جانب سے دھمکیاں میز فون بھی آئے تھے، دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، اور حملے کا نشانہ بننے والی ایک کمپنی کا مالک جو تھا وہ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی تحقیقاتی پولیس کو اس نے بتایا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے ان سے اور ان کے ہیڈ سیلز مین سے پرائیویٹ نمبروں کے ذریعے متعدد بار رابطہ کیا۔ جرمنی میں اسرائیل سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بھی پاکستان کے جوہری پروگرام میں تعاون ختم کرنے کے لیے دھمکیاں دیں، اور ایک غیر معروف گروپ نے بھی جرمن اور سوئس کمپنیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن حملوں کے بعد اس گروپ کا کوئی سراغ نہیں ملا اور اس کی دوبارہ نام بھی نہیں سنا گیا۔ تو یہ خفیہ رپورٹ سوئس اخبار نے اسرائیل کے حوالے سے دی ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ پہ بھی اس وقت حملے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ہے داستان، یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ پھر اس دوران ایک اور موقع بھی آیا تھا کہ جب پاکستان بالکل قریب تھا، بلکہ طاقت حاصل کر چکا تھا، جوہری طاقت، تو پاکستان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ حملے کرنے والا ہے ہماری تنصیبات پہ۔ تو اس میں وہ انڈیا نہیں تھا بلکہ اسرائیل کے طیارے تھے، انہوں نے سری نگر سے اڑنا تھا، سری نگر ایئرپورٹ سے اسرائیل کے طیارے، اسرائیلی پائلٹس، انہوں نے آ کے حملہ کرنا تھا، جس کے جواب میں پاکستان کو انفارمیشن مل گئی تھی، پاکستان کے دوست ممالک نے بھی انفارم کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنے تھرڈ پارٹی کے ذریعے، جن کے تعلقات ان کے تھے اسرائیل کے ساتھ، سفارتی تعلقات، ان ممالک کے ذریعے اسرائیل کو ایک پیغام بھیجا تھا واضح طور پہ کہ یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اگر آپ نے یہ کیا تو ہمارا تو نقصان پھر بھی بچ جائے گا، لیکن
اس کو ہم کھلی جنگ تصور کریں گے، یہ انڈیا نہیں بلکہ آپ ہیں، اور جواباً اسرائیل کے ساتھ ہم جو کریں گے وہ بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب دھمکی بڑی کلیئر دی گئی تو اس کے بعد پھر وہ حملے کرنے کا جو سارے کا سارا منصوبہ تھا وہ ختم ہوا اور وہ اسرائیل حملہ کرنے میں ناکام رہا۔ اسی طریقے سے اب بھی جو فروری 2019 میں بھی جو پاکستان بالا کوٹ، اس وقت بھی اسرائیل ان سے منسلک تھا انڈیا کے ساتھ، تو ٹیکنالوجی وہ فراہم کرتا رہتا ہے انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ایک سٹرونگ اوپینین پائی جاتی ہے کہ اسرائیل پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ جب بھی موقع ملا تو ایسے دشمن کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کی ضرورت کیا ہے، یا ایسے ملک کو اپنے پاکستان میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت ہی کیوں دینی چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ حقائق جو کہ منظر عام پہ آئے ہیں۔ اسی دوران ایک اور تازہ ترین خبر لے لیں، وہ بھی اسرائیل سے متعلق ہی ہے۔ اسرائیل کا یہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر وہ تباہ ہوا ہے اور اس کے 2 پائلٹ جو ہیں وہ مارے گئے، اور بظاہر اس کو کہا گیا جی کہ یہ ایک حادثہ ہے اور اتفاقی حادثہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی۔ اسرائیلی فوج کا ہیلی کاپٹر شمالی اسرائیل کے ساحلی علاقے میں وہ کہتے ہیں تربیتی مشق پہ تھا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے، تیسرا فرد زخمی ہوا، اور جو فوج نے بتایا کہ زخمی ہونے والے جوان کو حادثے کا شکار ہونے والی ہیلی کاپٹر سے نکال لیا گیا، اور اسرائیلی وزارت دفاع نے حادثے کی کوئی وجہ فوری طور پہ نہیں بتائی، اور ابھی تک صرف یہی کہا گیا۔ اور یہ اسرائیلی فضائیہ کا اٹالف میری ٹائم ہیلی کاپٹر تھا، اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں بحیرہ روم کے ساحل پر حادثے کا شکار ہوا، اور اسرائیل کی اسپیشل فورسز انڈر واٹر مشن یونٹ سمیت راحت اور بچاؤ ٹیموں کو جائے حادثے پر فوراً بھیجا گیا، لیکن وہ 2 پائلٹوں کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں اور وہ مردہ ملے وہاں پہ۔ اب یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا یا پھر کچھ اور ہوا، کسی نے ہٹ کیا، کیونکہ لڑائی تو ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں وہ کافی کیا کہنا چاہیے ایکٹیو ہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس کے کمانڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ حادثے کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی ایئر فورس کے کمانڈر نے فوری طور پہ اس حادثے کے بعد تربیتی مشقوں کو بند کر دیا ہے، اور بتایا کہ ایک اعلیٰ فوجی افسر کو اس واقعے کی تفتیش کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی ہے کہ یہ معاملہ سبوٹاج بھی ہو سکتا ہے اور کسی تیسری پارٹی کی کارروائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں جی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔